السلام علیکم ناظرین، آپ حضرات کو آج نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے۔ ابھی ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو آپ حضرات اسے لائک کریں اور شیئر کریں، دوسرے تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو جو صحیح معنوں میں غسل کا طریقہ اور وضو کا طریقہ پتہ نہیں ان کو پتہ ہو جائے۔ دینی بات بتانا اور نیکی کا کام بتانا، آگے تک پہنچانا ہی جو ہے ثواب کا کام ہے۔ اور آپ حضرات کو آج جیسے اس دن غسل اور وضو کا طریقہ بتایا تھا، اس کے بعد میں اسے آپ نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں گے تو پہلے داہنے قدم مصلی پر رکھیں گے تو کہیں گے یہ دعا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آپ حضرات دعا پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد میں نیت باندھیں گے۔ کیسے نیت باندھتے ہیں آئیے آپ حضرات کو ہم بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نیت باندھیں گے۔ تو دیکھیے کہ پہلے ہم نیت باندھیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے، جیسے فجر کی 2 رکعت مان کے چلیے ہم نیت باندھتے ہیں، تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر فرض پڑھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، تو جس سے ہم یہ نیت باندھیں گے یہاں پہ۔ تو نیت باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلی جو ہے یہ بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو اور یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی ایسے اس کے کلائی ہم پکڑیں، اس کے اوپر ایسے رکھنا ہے۔ اب ایسے رکھیں گے اور اس کے بعد میں اب ہم کیا پڑھیں گے کہ ثنا سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ حضرات کو اتنا پڑھنا ہے، اس کے بعد میں پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اتنا پڑھیں گے میرے ناظرین۔ اور اگر اس کے بعد کوئی سورہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ سورہ پڑھیں، اور اگر بہت سے مسلمان بھائی کو سورہ نہیں یاد رہتا ہے لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش کرے، اگر الحمد شریف ہی پڑھ کر کے وہ رکوع میں چلے گئے، نماز پڑھ لیا تو ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن یاد کرنے کی کوشش کرے کہ ہم کو جو ہے سورتیں یاد ہوں۔ تو آئیے یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو یاد ہو جائے۔ تو وہاں پہ جب سورہ شروع کرنا ہے تو بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب جیسے اتنا ہم پڑھیں گے اور یہ خیال ہمیں رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، دنیا میں سب سے بڑی اور دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی بارگاہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، تو ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، قدم رکھیں تو پہلے نیت ضرور کریں کہ نویت سنت الاعتکاف۔ اور جب ہم قیام کریں، قیام کا مطلب ہوتا ہے جیسے کھڑے ہو کر ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں اور کوئی سورہ پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، تو کھڑے رہیں تو یہ ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ ہماری نظریں ہونی چاہیے۔ کہاں پہ ناظرین؟ سجدے کی جگہ پہ ہماری نظر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں جسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی اور اس کے بعد میں ہم کو رکوع میں جانا ہے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جب جائیں گے تو پورا پیٹھ جو ہے برابر ہونا چاہیے، برابر ایک دم۔ یہ مرد حضرات کے لیے ہے، اور کم سے کم اس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی کو سبحان ربی العظیم حرف کی ادائیگی کے ساتھ میں نہ آتا ہو تو وہ کہے سبحان ربی الکریم بھی کہہ سکتا ہے 3 بار، کم سے کم 3 بار، اور وہ جتنی بار کہہ سکے، 5 بار، 7 بار۔
اور جیسے یہ طریقہ ہے کہ ہم گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے کہ جو بیچ کی ہتھیلی ہے اس سے اس کے گھٹنے کے اوپر رکھ کر کے اور یہ اس طریقے سے اسے پکڑیں گے، اور پھر اس کو رکوع کس کو کہتے ہیں؟ رکوع جیسے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو گھٹنے پہ رکھ کر کے اسے جھکنا ہے، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم اور آپ حضرات انگوٹھے کے جہاں پہ دونوں انگوٹھا ہے ہمارا پیر کا، وہاں پہ ہم کو نظر رکھنا ہے، ادھر ادھر نماز میں دیکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم رکوع سے اٹھیں گے، جب رکوع سے اٹھیں گے تو کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ تنہائی میں پڑھ رہے ہوں تو اس کا طریقہ ہے، اور اگر ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ربنا لک الحمد یہ کہنا ہے۔ اور پھر جب ہم رکوع سے اٹھیں گے تو کم سے کم یہاں سیدھا جو ہے اپنے پیٹھ کو سیدھا کرنا ہے، اور یہاں پہ کم سے کم ایک سبحان اللہ کی مقدار میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ بہت سارے لوگ غلطی کر دیتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے ناظرین؟ جیسے رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع سے ایسے اٹھ بھی نہیں پاتے ہیں اور ترنت جو ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ رکوع سے جب آپ اٹھیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں، یہاں پہ ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرے رہیں، اور ٹھہرنے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ تو سجدے میں ناظرین خیال رکھیں کہ پہلے ہمارا پیشانی سجدے میں لگے گا، اس کے بعد میں ناک لگائیں گے، کیونکہ پیشانی کا جمانا فرض ہے اور ناک کا لگانا یہ واجب ہے۔ تو یہاں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھیں گے، اور پھر جو ہے جب سجدے سے ہم اٹھیں گے تو سجدے سے اٹھیں گے تو یہاں پہ جو ہے یہ بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان، تو یہاں بہت سارے لوگ غلطی کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے سجدہ کیا اور پھر سجدے سے اٹھے تو ترنت سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ناظرین، یہاں پہ ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں یہاں پہ ٹھہریں، یہاں پہ ٹھہرنے کے بعد میں پھر جو ہے سجدہ آپ حضرات کریں گے، تو سجدے میں 3 بار کم سے کم یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اور پھر جو ہے سجدے سے آپ حضرات اٹھیں گے دوسری رکعت کے لیے، تو یہ خیال رکھنا ہے کہ سجدے میں جب ہم رہیں گے تو ہماری نظریں رخسار پہ ہونا چاہیے، تو یہ رخسار پہ ضروری ہے ہونا۔ اور پھر ہم جو ہے دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو یہاں پہ ہم کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے الحمد شریف پڑھنا ہے، جیسے ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا آپ حضرات کے سامنے۔ اب یہاں دوسری رکعت کے لیے ہم یہاں پہ کون سی سورہ پڑھیں گے؟ آپ چھوٹی سی سورہ آپ حضرات کو ہم پڑھ کر کے بتاتے ہیں، جیسے الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں آپ یہ سورہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرات جیسے اتنے ہی تسبیح پڑھنا ہے جیسے ہم نے پہلی رکعت میں آپ حضرات کو بتائی ہے، ایسے آپ کو دوسری رکعت بھی پورا کر لینا ہے، اور اس کے بعد میں جب دوسرے جو ہے رکوع جیسے کہیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر رکوع سے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ مطلب آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اس میں کہنا ہے، اگر تنہائی میں پڑھ رہے ہو تو امام کے پیچھے ہے تو ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو بھی جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا ہے، اس کے بعد میں پھر سجدہ کرنا ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یہ آپ حضرات کو پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے قعدہ میں بیٹھیں گے، ایسے بیٹھنا ہے اس کو قعدہ میں کہتے ہیں۔ یہاں ہماری ایک پیر داہنا پیر یہ کھڑا رکھنا ہے، انگلیاں لگی رہیں برابر، اور جب سجدے میں ہوتے ہیں تو سجدے میں بھی جیسے یہ جو ہے انگلیاں کعبہ شریف کی طرف مڑی ہونا چاہیے برابر، اور سجدے میں رہیں، اور ہمارا صرف ہتھیلی ہی سجدہ مطلب سجدے کی جگہ پہ بازو میں لگے، ہتھیلی ہی لگے، یہ نہیں لگنا چاہیے۔ عورتوں کا ہے
تو औरतों का एक कोहनी भी लगता है, हाथ भी पूरा जमा रहता है ज़मीन में। और औरतों का जो रहता है वो दूसरा तरीक़ा है उनका बैठने का। औरतों का तरीक़ा ये है बैठने का, मेरी माँ और बहनें भी इससे सीख सकती हैं। उनका और मर्दों में फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है बैठने का। और मैं एक फ़र्क और बताता हूँ, मर्द हज़रात जैसे हैं तो रुकू रुकू करते हैं, तो ऐसे औरतों को रुकू नहीं करना, औरतों को सिमटे हुए रुकू करना है। और औरतों के लिए नेत बांधने के सीने पे नेत बांधे, मर्द के लिए है कि नाफ के नीचे, और औरत के लिए है वो सीने पर नेत बांधेंगे। आइए आप हजरात को कादा का जैसे बैठते हैं जब अत्तहियात पढ़ते हैं तो उसका तरीक़ा आप हजरात को बताते हैं हम, कि ऐसे बैठे रहेंगे, कहाँ पे हमारी नज़र जो रहेगी वो हमारे जो है गोद में, अपने गोद में नज़र रखना है। तो हम यहाँ पे नज़र रख कर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नाज़रीन? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये इतना पढ़ेंगे नाज़रीन। उसके बाद में दुआ पढ़ेंगे, जैसे रब्बि जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अब सलाम फेरेंगे, तो सलाम फेरेंगे दाहिने कंधे की तरफ ऐसे। बहुत सारे लोग इस तरीक़े से सलाम फेरते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे जो है सर को नीचे रख कर के जैसे पढ़ते हैं। उसके बाद में ऐसे कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये हो गई नाज़रीन हमारी 2 रकात। और जैसे अगर हम 4 रकात वाली पढ़ेंगे तो नियत भी ऐसे बांधना है, जैसे तादाद को बढ़ा देना है, और तादाद को बढ़ा देना है, पढ़ लेना है।